والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ مجلس انتہائی پاکیزہ، مکرم، قابل قدر ہے۔ یہ قابل احترام کیوں نہ ہو کہ ایسی مجلس کے لیے پیغمبر آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا شيئا او حديثا فحفظه ووعاه ثم بلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، ہنستا بستا رکھے، خوش نصیب رکھے، جس نے ہماری کوئی حدیث سنی، ہم سے کچھ سنا، اسے یاد کیا، اپنے حافظے میں محفوظ کیا، پھر اپنی بساط کے مطابق اسے آگے لوگوں تک پہنچا دیا۔ ممکن ہے کہ یہ سننے والا شخص اتنے حافظے کا مالک نہ ہو، جس کو وہ پہنچائے وہ آگے 20 لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جائے، تو اس ایک سننے والے کے لیے کتنا اجر اور کتنا ثواب ہوگا۔ سارے کے سارے ثواب اگر چھوڑ بھی دیے جائیں تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ لوگوں کے لیے، مجھ جیسے نکمے انسان کے لیے وہی کافی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ پاکیزہ سلسلہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے اور اللہ کی توفیق سے یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین خوش نصیب لوگوں نے جمع کیے اور وہ اس حدیث کے مصداق بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں انہیں دی۔ ہم بھی اللہ کے حضور اس بات کی امید رکھتے ہیں، جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں، جیسے بھی ہیں نکمے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی لڑی کے اندر پرو دے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، حسن اتفاق کی وجہ سے شروع کے اندر جو ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے،
اس کے اندر دو لفظ استعمال کیے گئے، ایک لفظ مشکات کا اور دوسرا مصباح، اور اس کتاب کا نام بھی بطور تبرک کے غالباً اسی چیز سے لیا گیا۔ محدثین قرآن کے ساتھ کسی نہ کسی شکل کے اندر اپنے کسی نہ کسی مخطوطے کی نسبت ضرور جوڑا کرتے تھے۔ ایک تفاعل کی حیثیت ہوتی ہے، تبرک کا ایک نظام ہوتا ہے۔ یہ لفظ دو لفظ مشکات، اس کا معنی وہ دیوار کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے جو آر پار نہیں ہے۔ پنجابی کے اندر لوگ اسے آلہ کہتے تھے۔ وہ اس لیے چھوڑا جاتا کہ اس کے اندر کوئی لالٹین، کوئی چراغ رکھ دیا جاتا۔ اس چراغ کے رکھنے کی وجہ سے پھر پورا وہ علاقہ جو سامنے ہوتا نا، پوری دیوار کے مد مقابل، وہ سارے کا سارا روشنی سے منعکس ہو جاتا، روشنی اس کے اندر بڑھ جاتی۔ اگر وہ آر پار ہوتا تو روشنی اس کی ڈیوائیڈ ہو جاتی، تو وہ اتنی روشنی نہیں دیتی۔ ایک تو یہ چیز، یہ بھی ایک عربی کے اندر آلہ، مشکات روشنی دینے کا آلہ، اور مصابی مصباح کی جمع ہے۔ مصباح یہ چراغ کو کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اس کتاب کے اندر مصنف حضرت نے مختلف قسم کے چراغ ایک آلے کے اندر رکھ دیے ہیں، جس آلے کے اندر سے ان چراغوں کی روشنی دنیا جہاں کے لوگوں تک پھیل رہی ہے۔ گویا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چراغ ہیں، وہ شمع ہیں، وہ لالٹینیں ہیں، وہ مرکری بلب ہیں، کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں، جن کو ایک مخصوص جگہ کے اندر رکھا، جس کی وجہ سے ان کی روشنی، ان کا نور، ان کی سپیدی پھیلی، دنیا جہاں تک پہنچی۔ یہ تو اس مشکات کے حوالے سے اس کے نام کی کچھ وضاحت تھی۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف معروف ہیں خطیب تبریزی کے نام سے۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، محمد ان کا نام ہے۔ اب یہ ان کے اندر اس کتاب کو لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ اس کا سبب کیا بنا؟ چند سیرت نگار وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ ان کے ایک استاد ہیں، امام حسین بن محمد عبداللہ الطیبی، جن سے انہوں نے احادیث کی تعلیم حاصل کی۔ ویسے دیگر اساتذہ بھی ان کے موجود ہیں۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ ان کو ایک ایسی مخطوطے کی ضرورت پیش آئی کہ جو ایک جامع انداز کے اندر، جس کے اندر احادیث ہر موضوع سے متعلق لکھی جا چکی ہیں، اور وہ انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو۔ اب اس حوالے سے اپنے اس ہونہار شاگرد کے سامنے یہ مسئلہ رکھا اور ان کو تحریک دی کہ تم، اللہ رب العزت نے تجھے یہ صلاحیت بخشی ہے اور تم اس کے اوپر کام کرو۔ پہلے ارادہ بنا کہ نئے سرے سے اس کی کوئی ترتیب لگائی جائے، کچھ احادیث درج کر دی جائیں، لیکن پھر ایک کتاب وہ ان کے سامنے تھی جسے مصابیح السنہ کہا جاتا ہے۔ یہ مصابیح السنہ
مسعود محمد بن مسعود فرا بغوی رحمہ اللہ کی تحریر شدہ تھی. اس کے اندر 4000 سے زائد احادیث موجود تھی، ایک ترتیب کے ساتھ تھی، لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ خالی صرف اور صرف متون اس کے اندر جمع کر دیے گئے تھے، احادیث کو جمع کر دیا گیا تھا. شروع کے اندر جو راوی تھے صحابی ان کا نام بھی درج نہیں کیا، آخر کے اندر جس کتاب سے وہ احادیث لی گئی تھی اس کو بھی تذکرہ نہیں کیا گیا، اور ترتیب انہوں نے اس کے اندر اس طرح لگائی کہ صحاح ستہ سے جو احادیث لی گئی انہیں ایک ترتیب کے ساتھ درج اس طرح کیا کہ اس کی 2 فصلیں تیار کی. اس طرح سمجھے کہ 2 چیپٹر بنائے. ایک چیپٹر کے اندر وہ احادیث درج کی جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیثیں تھیں، یا صرف مسلم کی حدیث تھی، یا صرف بخاری کی حدیث تھی. یہ پہلی فصل پہلے چیپٹر کے اندر درج کی، اور اس کے متعلق انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کے لیے وہ کہتے تھے صحاح، یعنی پہلی فصل کے اندر جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری صحیح احادیث. صحاح کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال کیا. دوسری فصل کے اندر انہوں نے باقی ائمہ اربعہ سنن اربعہ کی احادیث کو درج کیا، اور ان احادیث کے حوالے سے انہوں نے یہ اصطلاح مقرر کر دی کہ ان کے لیے لفظ حسان استعمال کیا. حسن اچھی، بہتر. صحیح اور حسن دونوں کے اندر کچھ تفاوت ہے، کچھ درجہ ہے. صحیح اعلیٰ معیار کی ہے، حسن اس سے کم رتبہ ہے. یہ علماء جانتے ہیں اس بات کو. اور بسا اوقات ایسے تھا کہ ان سنن اربع کے اندر کوئی ایسی حدیث ہوتی کہ جو سند کے اعتبار سے بہت ہی صحیح، لیکن بخاری یا مسلم کے اندر وہ درج نہیں تھی، تو اس کے لیے بھی وہ لفظ حسان کے بولتے تھے، حالانکہ معیار کے اندر وہ بخاری مسلم کی سند کے قریب قریب یا بلکہ اس سے بھی بسا اوقات اعلیٰ معیار کی ہوتی. پھر اس کے اندر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ کسی حدیث کے متعلق اگر اس کا ضعف تھا تو ضعف بیان تو کر دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث غریب ہے، لیکن اس کی وجہ بیان نہیں کی. اب اس مصابیح السنہ کو دیکھ کر کے خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے اسی کے اوپر کام کرنے کا پروگرام بنایا. اب انہی کی احادیث کو لیا، اور یہ 4000 سے زائد احادیث تھی. ان احادیث کے اندر کچھ اضافہ کیا. وہ اضافہ کتنا کیا؟ علماء اس بارے کے اندر مختلف ہیں. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ 5940 سے اوپر احادیث اس کے اندر موجود ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس سے بھی زائد ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کی کتاب کی تحقیق فرمائی ہے، صحیح احادیث کو اور ضعیف احادیث کو الگ الگ کیا ہے. انہوں نے ہر حدیث کے اوپر جو نمبر لگایا ہے اس کے مطابق اس مشکات شریف کے اندر جو احادیث درج کی گئی ہیں وہ 6294 احادیث. چونکہ ایک ترقیم کا ایک سلسلہ ہے، اور بات یہی زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے کہ یہ شیخ البانی والی جو ترقیم ہے، جو تعداد ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ 6294 احادیث اس کے اندر جو ہے نا وہ درج ہیں.
ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ ہر حدیث کے شروع کے اندر مصابیح السنہ میں جس راوی کا نام نہیں تھا، جس صحابی کا نام نہیں تھا، اس کا نام بھی درج کر دیا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عثمان بن عفان وغیرہ وغیرہ، ہر صحابی جس کی وہ روایت تھی اس کا شروع کے اندر نام درج کر دیا۔ پھر آخر کے اندر کیا کام کیا کہ جس کتاب سے وہ روایت لی گئی تھی اس کتاب کا حوالہ درج کر دیا۔ خود ہی خطیب تبریزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کی کتاب کے اوپر کام شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے یہ کام کیا کہ جس جس جگہ سے انہوں نے احادیث لی تھی، مثال کے طور پر الجمع بین الصحیحین، یہ ایک معروف کتاب ہے، اس کی بہت ساری احادیث مصابیح السنہ کے اندر من وعن درج شدہ ہے۔ خطیب تبریزی نے یہ کام کیا کہ اس کتاب کو بھی جمع بین الصحیحین کو بھی سامنے رکھا، پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ اصل نسخہ صحیح بخاری کا، اصل نسخہ صحیح مسلم کا، اور جتنی اصول کی کتابیں تھیں، مثال کے طور پر یہ سنن اربع، پھر سنن اربع کے علاوہ اس مشکات کے اندر انہوں نے تقریباً 13 احادیث کی کتب سے احادیث لے کر کے اس کے اندر درج فرمائی۔ 6 تو وہ کہ جنہیں سارے لوگ جانتے ہیں، صحاح الستہ کے نام سے جو مشہور ہے، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ مسند احمد، مسند شافعی اور سنن بہقی، سنن دارمی، رزین بن معاویہ، ان کی یہ کتابیں 13 کتابوں سے احادیث لے کر کے اس مشکات شریف کے اندر انہوں نے جمع کر دی۔ پھر انہوں نے اصل نسخہ جات کے ساتھ ان کا موازنہ کیا، اور خود ہی وہ اس مقدمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر الفاظ کا فرق تمہیں معلوم ہو تو یہ نہ سمجھنا بلکہ اصل کتاب کو دیکھ کر کے پھر فیصلہ کرنا کہ میں نے اصل کتاب سے وہ الفاظ درج کیے۔ پھر اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، اور اللہ رب العزت نے ان کے اس محنت کے اس اخلاص کو شرف قبولیت سے نوازا کہ یہ بھی ایک جامع کتاب بن گئی۔ ابھی جب یہ ہمارے علوم اسلامیہ والے جانتے ہیں کہ ہمارے جو پڑھایا جاتا ہے یا تعلیمی نظام، اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے، متحدہ ہندوستانی دور کے اندر ایک نظام الدین تھا، اس نے ایک اس کو ترتیب دیا۔ اس سے پہلے یہ مشکات یہ انتہائی کتاب سمجھی جاتی تھی، احادیث کے حوالے سے اس کو اعلیٰ معیار تصور کیا جاتا، کیوں اس کے اندر مختصر طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جامع انداز کے اندر ہر مسئلے کے لیے، ہر چیز کے خاطر، ہر موضوع سے متعلق جو بھی انسان کو عملی طور پر ضرورت پیش آتی ہے، کاروباری معاملات کے اندر ہوں، معاملات دیگر ہوں، نکاح کے معاملات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، میل جول کے معاملات ہوں، عبادات کے معاملات ہوں، ہر قسم کی احادیث کے اندر موجود تھیں، اور اس کو ایک ایسا وسیقہ سمجھا جاتا تھا، ایسا صحیفہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ مل کر کے اس کو بھی لوگ زبانی یاد کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جب یہ نظام درس نظامی والا نکلا تو پھر ایک ترتیب کے ساتھ مزید کتابیں اس نظام کے اندر شامل کی گئیں۔
پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی بلوغ المرام آئی، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر مشکات کو پڑھایا جانے لگا، پھر اس کے بعد سیاہ ستہ کی باری جو ہے نا وہ آئی، اور آخر کے اندر صحیح بخاری کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع کر دیا گیا۔ یہ مشکات اس کی آخری باب کے اندر، آخری باب جو امام صاحب نے درج کیا ہے اس کے اندر احادیث جو بیان کی ہیں وہ اس امت کے ثواب کے متعلق۔ یہ شیخ صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، ایک تو یہ احادیث جمع کی ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت بڑا عظیم کام کیا ہے۔ وہ عظیم کام یہ کہ اس کتاب کے اندر جتنے صحابہ روات ہیں جن کی احادیث انہوں نے درج کی ہیں، جتنے ان سے بیان کرنے والے کسی تابعی کا ذکر اس کتاب کے اندر آیا، خواہ وہ عورت ہے یا مرد، اس کا مختصر ڈیٹا بائی بھی انہوں نے یہ نقل کر دیا، اور وہ کتاب کے آخر کے اندر جو ہے نا وہ منسلک ہے اسماء الرجال کے حوالے سے۔ یہ بڑی شاندار کاوش انہوں نے جو ہے نا وہ کی، اور اس مشکات کے متعلق لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پہلے دور کے اندر بھی موجود تھا، آج بھی یہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے اوپر عمل کرنے کا خواہش مند ہو، دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے اس کی حاجت ہو، تو وہ شخص کسی صورت کے اندر ناکام نہیں ہوگا۔ اس کتاب کو سامنے رکھے، اس کی تعلیم حاصل کرے، اس کو پڑھ لے، اس پر عمل کر لے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے اندر مزید کام کیا کہ اس کی احادیث کو تقسیم کر دیا، جن کا حق تھا صحت کے اعتبار سے ان کو صحیح کر کے علیحدہ حصے کے اندر، اور جن کا حق تھا کہ جس کے اندر کوئی کمزوری تھی اس کی کمزوری کی وجہ بھی ساتھ بیان کر کے اس کو جدا جو ہے نا وہ کر دیا۔ یہ چھپ بھی چکی ہے۔ آخری حدیث کے اندر یہ جو انہوں نے ذکر کی ہے تو وہ ایک حدیث ہے، امام صاحب آخر کے اندر فرماتے ہیں کہ وعن بہز ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ، یہ بہز سیدنا معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ بہز کے واسطے سے کافی ساری احادیث موجود ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر یہی معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ کی کل احادیث 41 درج فرمائی ہیں، اور ان میں سے تقریباً 32 یا 34 کے قریب ایسی احادیث ہیں کہ جو ان کے پوتے بہز کے واسطے سے مسند احمد کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کی یہ حدیث ہے۔ اس بارے کے اندر یہ جو سند ہے کہ بہز بن حکیم اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ دادا سے بیان کرتے ہیں، عمومی طور پر یہی بات ہے کہ یہ اپنے دادا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری آیہ مبارکہ اس طرح ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ کہ اس قرآن مجید کی اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انتم تتمون 70 امتاً، لوگو تم ایک ایسی شاندار امت ہو، ایسی باوقار امت ہو، ایسی عظیم امت ہو کہ تتمون 70 امہ،
تم 70 امتوں کی پایہ تکمیل کرنے والے ہو۔ یہ ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر تو الفاظ اسی طرح ہیں، لیکن مسند احمد کے اندر توفون 70 امہ، یا ایک حدیث کے اندر ہے وفیتم 70 امہ، کہ لوگوں تم نے آ کر 70 امتوں کو کامل کر دیا ہے، 70 امتوں کی تکمیل کر دی ہے، 70 امتوں کو پورا کر دیا ہے۔ اب پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تکملون، کامل کرنے والے ہو۔ اس کامل کی مختلف توجیحات کی جاتی ہیں۔ کامل کا مطلب ایک تو یہ لیا جاتا ہے کہ تعداد کے اعتبار سے کائنات کے اندر جتنی اللہ رب العزت نے امتیں مبعوث کی ہیں، بھیجی ہیں، ہر نبی کی، ان کی تعداد 69 پہلے تھی اور آخری یہ امت 70ویں امت ہے۔ ایک تو اس کا یہ مفہوم کیا جاتا ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ در حقیقت یہ کوئی حصر نہیں ہے، قید نہیں ہے کہ ان کو 70 کے اوپر محدود کر دیا جائے، بلکہ 70 کا لفظ عمومی طور پر یہ تکثیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی یہ عام طور پر بات چلتی ہے، اور تینوں میں 100 باری کہہ بیٹھا، کہتے ہو 1000 دفعہ میں نے تمہیں کہا، حالانکہ 1000 دفعہ نہیں، وہ 5-7 دفعہ بات ہوتی ہے، 1-2 دفعہ 3 دفعہ ہوتی ہے۔ جب یہ زیادہ مراد لینا ہو کسی چیز کے کہنے کے متعلق یا حکم کے متعلق، تو لفظ عرب والے جو ہے نا وہ 70 کا بول دیتے، تو گویا کہ بہت زیادہ تم امتوں کو پورا کرنے والے ہو۔ ایک اس کا مفہوم یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 70 امتیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ تو تم اکمال کرنے والے ہو۔ جن امتوں کے اندر کسی قسم کا نقص رہ گیا، جن امتوں کے اندر تھوڑی بہت خرابی رہ گئی ہے، جن امتوں نے کما حقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اپنے نبی کی فرما برداری کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کر دی ہے، اور تم اس کمی کو پورا کرنے والے ہو، یہ بھی اس کا مفہوم ذکر کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر اس امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام رکھا گیا ہے، بہت بڑی خصوصیت بیان کی گئی ہے، بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ امام یہ صاحب مشکات خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے یہ آخری باب بھی اسی چیز کے اوپر باندھا ہے کہ باب ثواب ہذہ الامہ، اس امت کو ثواب کیا ملے گا، اس امت کا کتنا مقام، کتنا ثواب کس کو کہتے ہیں؟ جزا کو۔ ثواب کے مد مقابل عذاب یا عقاب ہوتا ہے۔ اچھے عمل کی جو بہترین جزا ہے، جو بہترین بدلہ ہے، وہ اس امت کو کون سا ملے گا؟ یہ ایک بدلہ نہیں، ڈھیروں بدلے جو ہے نا وہ اس کو ملے گا، بہت ہی زیادہ اس امت کو۔ پھر یہ حدیث نہایت مختصر ہے، یہ در حقیقت ایک لمبی حدیث ہے جس کا اختصار محدثین نے کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو مسند احمد کے اندر پوری حدیث کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس کے اندر معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر کے میں نے عرض کی، اللہ کے پیارے پیغمبر، ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا، میں نے اتنی قسمیں اٹھائی ہیں، میں ملاقات کروں گا، میں آپ سے سوال کروں گا، پوچھوں گا، آپ کو اللہ رب العزت نے کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ اتنی قسمیں اٹھا کے میں پوچھتا ہوں، یعنی کم از کم 5 قسمیں۔ پہلے انہوں نے ہاتھ بند کیا، راوی اشارہ کرتا ہے، پھر اس طرح کھولا، یعنی کم از کم 5 انگلیاں تو ہیں نا، کہ 5 بار میں قسم اٹھاتا ہوں آپ کے رب تعالیٰ نے آپ کو کیا چیز دے کر کے بھیجی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالاسلام، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دے کر کے بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا مل اسلام، اسلام کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں اسلام کس کو کہتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی دل و جان سے زبان سے گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقیم الصلاۃ، دوسری بات اسلام کے اندر یہ ہے، اسلام اس چیز کو کہتے ہیں کہ تو نماز کو قائم کرے، تو الزکاۃ، تو زکوٰۃ ادا کرے، اور تیسری بات، چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآخَوَانِ نَصِیران، دو ایسے بھائی جو ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے امت کی رہنمائی کے لیے آپ کو مبعوث کیا۔ جو شخص آپ کے پاس آتا، اللہ کی طرف سے رہنمائی، اس کے حالات کے پیش نظر اس کی رہنمائی فرماتے تھے۔ اگر اخلاقی معاملہ ہوتا، اخلاقی معاملے کی نشاندہی کرتے، عبادت کا معاملہ ہوتا ہے عبادت کی نشاندہی کرتے، لین دین کا معاملہ ہوتا لین دین کی نشاندہی کرتے، جو جس کی غرض ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین ہی اس کے مطابق اس کے ساتھ اس کو باتیں بتاتے، اسلام کی تشریح کرتے۔ آگے سے انہوں نے کچھ اور سوال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ جواب دیا۔ یہ کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بیویاں ہیں، ان کا حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمھا اذا اکلت، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ جو تیرے پاس تیری بیوی کی حیثیت سے گھر میں رہتی ہے، جب تو کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلائے، جب تو پیے تو اس کو بھی پلائے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ جو چیزیں ضروری تھیں اس حوالے سے، خان کی حوالے سے بھی بیان جو ہے نا وہ فرما دی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے متعلق فرمایا انتم تتمون 70 امہ، اور لوگوں تم 70 امتوں کی پایہ تکمیل کرنے والے ہو۔ یاد رکھنا یہ پایہ تکمیل تو تم کرو گے ہی، لیکن اگلی بات بھی یاد رکھو، تحشرون ہا ہنا، تحشرون ہا ہنا، تحشرون ہا ہنا، تم اس مقام پر جمع کیے جاؤ گے، اس مقام پر جمع کیے جاؤ گے۔ دوسرے مقام پر وضاحت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو یہ پوری کی پوری حدیث امام احمد رحمہ اللہ نے اس مقام پر درج کی۔ تو یہاں صرف ایک ثواب کے اعتبار سے، خوبی کے اعتبار سے، انعام کے اعتبار سے اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی، جو آخر کے اندر حضرت خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ اس امت کی بڑی خوش نصیبی ہے، اس امت کا بڑا مقام ہے۔ یہی خالی نہیں بلکہ اس کے ثواب کے حوالے سے باب کے شروع کے اندر یہ ایک صحیح بخاری کی حدیث انہوں نے درج فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تمہاری مثال یعنی اس امت کی مثال اس کے اس دنیا کے اندر آنے کی، رہنے کی، وقت گزارنے کی ایسے ہی ہے کہ جتنا عصر سے وقت لے کر کے غروب آفتاب تک باقی رہ گیا، پہلا وقت گزر چکا ہے، اور تمہارے پہلے آنے والے وہ زیادہ وقت گزار چکے ہیں۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی، ویسے یہ حدیث بخاری کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور انداز کے اندر ملتی ہے۔ خیر یہاں یہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال تمہاری ہے کہ جو لوگ کام کرنے کے لیے کسی کو رکھتے ہیں، ان کو کام کرنے کے لیے انہوں نے رکھا کہ بھائی تم صبح سے لے کر دوپہر تک، ظہر تک کام کرو گے، تمہیں ایک ایک قیرات ملے گا۔ یہ قیرات اس طرح سمجھ لے کہ ایک ایک روپیہ ملے گا۔
یہودیوں کی باری آ گئی، وہ صبح سے لے کر دوپہر تک انہوں نے کام کیا، ظہر تک کام کیا، ان کو 1-1 روپیہ ان کی وہ مزدوری 1-1 قیراط دے دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے بعد اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ کون ہے جو زور سے لے کر عصر تک کام کرے گا اس کو بھی 1-1 قیراط ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر نصارہ کی باری آ گئی، جن کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں نے زور سے لے کر عصر تک کام کیا، ان کو بھی 1-1 قیراط دے دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب عصر کا وقت ہوا تو ثم انتم، پھر تمہاری باری آ گئی، اور تمہارے متعلق اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا کہ جو عصر سے لے کر غروب آفتاب تک عمل کرے گا اس کو 2-2 قیراط ملے گی۔ اب ان کو غروب آفتاب تک عمل کرنے کے 2-2 قیراط ملے۔ اب یہودی بھی سیخ پا ہوئے، نصارہ بھی سیخ پا ہوئے کہ جی دیکھو عجیب قسم کی بات ہے، ہمارے ساتھ تو بڑی بے انصافی اور ظلم کیا گیا ہے۔ فرمایا کیا ظلم کیا گیا؟ نحن اکثر عملا، کام ہمارا بہت زیادہ، صبح سے لے کر زور تک ہم کام کرتے رہے تو 1 قیراط ہمیں دیا گیا۔ نصارہ کہنے لگے ہم زور سے لے کر عصر تک کام کرتے رہے تو ہمیں بھی 1 قیراط۔ تو یہ عصر سے لے کر غروب آفتاب تک انہوں نے کام کیا اور ان کو ڈبل مزدوری مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا ہل ظلمتکم من شیء، او بتاؤ تو صحیح میں نے تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے؟ جو میں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جو مزدوری میں نے طے کی تھی، وہ تمہیں مزدوری ملی ہے کہ نہیں؟ فرمایا بالکل ٹھیک ہے جی ملی ہے۔ تو فرمایا ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، اب یہ میرا فضل ہے، میری مرضی ہے، میں جس امت کو چاہوں جو دوں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ مقام بخشا ہے، یہ ثواب بخشا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی قسم کا کوئی معمولی عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر کچھ تھوڑا سا الفاظ کے اندر فرق ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ان کو کہا گیا کہ تم کام کرو، جب کام زور تک یہودیوں نے کر لیا نا تو ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ان کو کہا گیا وہ کام کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو، شام تک تمہیں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، شام تک کام کرو۔ اب وہ کہنے لگے لا حاجت لنا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کہنے والے نے کہا اور ایسے کرو گے تو تمہاری مزدوری ضائع ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں بھی کئی مزدور ہوتے ہیں نا، ان کو لے کر کے آئیں بھیا تم کام کرنا ہے، وہ آ تو جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کام ہم سے بھاری ہے، وہ تھوڑا سا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے کام کیا، چپکے سے بھاگ گیا، وہ مزدوری بھی چھوڑ جاتا ہے جتنا مرضی، وہ سمجھتا ہے میرے سے یہ مزدوری پوری نہیں ہونی، اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہودیوں نے بھی یہی کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہ یہ کام نہ کرو، وہ کہنے لگے نہیں ما عملنا باطل، جو ہم نے کیا ہمارا رائے گاں، کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی۔ پھر عیسائیوں کی باری آئی، نصارہ کی باری آئی، ان کو کہا گیا کہ تم بھی شام تک کام کر لو، تمہیں بھی جو ہے نا وہ مزدوری ملے گی۔ انہوں نے عصر تک کام کیا، عصر ہوئی تو انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا۔ ان کو بھی بڑا کہا گیا کہ تم نہ کرو، عمل اپنا ضائع نہ کرو، مزدوری پوری کر لو۔ کہنے لگے نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ما عملنا باطل، جو کچھ ہے ختم۔ ثم انتم ہؤلاء فعملتم الی غروب الشمس، اور لوگوں خوش نصیبو تم آئے، پھر تم نے غروب آفتاب تک کام لیا تو ان دونوں کی مزدوری بھی تمہیں مل گئی۔ میرے بھائیو ایک لطیف اشارہ ہے ادھر جو ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، وہ کیا؟ غروب آفتاب ایک تو اس امت کی آخری امت ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور ایک ہر شخص کی موت کی طرف اشارہ ہے کہ یاد رکھنا اگر تم عمل موت تک کرتے رہو گے تو یہ تمہارا عمل قابل قبول ہوگا، اگر موت سے پہلے تم نے عمل کرنا ترک کر دیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں تھوڑا سا دل چاہا کر لیا، سہولت آئی کام ہی سارا چھوڑ دیا، عمل ہی سارے قسم کے جو ہے نا وہ چھوڑ دیے، کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں کرے۔ تو یہ موت تک عمل کرو گے تو پھر نتیجہ سامنے آئے گا، پھر اس امت کو اجر اور ثواب جو ہے نا وہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے متعلق بڑی ہی خیر والی بات فرمائی ہے۔ ایک تو یہ آیت
کنتم خیر امت اخرجت للناس. تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، او لوگو تم سب امتوں سے سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس، یہ خیر والی امت کیوں؟ اس لیے کہ اخرجت للناس تمہارا مقصد لوگوں کی خیر کرنا ہے، لوگوں کی بھلائی کرنا ہے، لوگوں کی خاطر تم نے سب کچھ کرنا ہے. آج ہم تو اپنے پیٹ سے ہی آگے نہیں نکل سکے. لوگوں کی خاک ہم نے خیر خائی کرنی ہے، لوگوں کی بھلائی ہم نے کیا کرنی ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر والا کیوں قرار دیا ہے؟ بشرطے کہ یہ امت کے خیر کریں، لوگوں کی خیر خواہی کے، لوگوں کے لیے نکالے گئے. نمبر 1. نمبر 2 تأمرون بالمعروف. نمبر 3 تنہون عن المنکر. نمبر 4 تؤمنون باللہ. یہ 4 کام ہوں گے تو پھر اس خیر امت کے اندر شامل ہوں گے. میں اور آپ سوچ لیں کیا خیر امت کے اندر شامل ہیں کہ نہیں ہیں. اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، اس حدیث کی روشنی کے اندر، اس آیت کی تفسیر کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ 4 چیزیں موجود ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں، اس خیر والی امت کے اندر شامل ہیں. اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر نہیں تو جتنا مرضی زبانی کلامی وہ خیر والا اپنے آپ کو تصور کرتا رہے، وہ خیر والا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ثواب کے متعلق مزید فرمایا کہ ایک دفعہ میرے سامنے انبیاء سمیت امتیں پیش کی گئی. کسی کے ساتھ 2 اس کے امتی تھے، کسی کے ساتھ 1 امتی تھا، کسی کے ساتھ چند افراد تھے، اور کوئی نبی میرے سامنے پیش کیا گیا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. میرے بھائیوں، مبلغین حضرات کے لیے، علماء کے لیے اس کے اندر بہت بڑی ایک فضیلت بھی ہے. تبلیغ کرنے والے دل چھوٹا نہ کریں، محنت کے اندر کمی نہ کریں. یہ مبلغ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ضرور لوگوں کو سیدھا کروائے. مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے. دیکھو وہ اکیلا نبی کامیاب تھا نا، اگرچہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ملا، کامیاب ضرور ہے. محنت ضرور جو ہے نا وہ انسان نے کرنی ہے. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کے فرمایا کہ وہ سلسلہ سارا چلتا رہا. ایک جم غفیر آیا، دائیں جانب بھی، سامنے بھی، بائیں جانب بھی. تو فرمایا یہ آپ کی امت ہے، اور اس امت کے اندر 70,000 خوش نصیب ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، ان کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا. اس امت کا یہ اجر اور ثواب ہے. ایک حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000. مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے کہ ہر فرد کے ساتھ 70,000. 7 ارب 90 کروڑ نفوس مقدسہ اس امت کے جو اللہ کی توفیق سے بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر چلے جائیں گے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا ثواب مزید بیان فرمایا. سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کو کہیں گے اخرج بعث النار، جہنم کی پارٹی اپنی اولاد میں سے علیحدہ کر دو. آدم علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے وما بعث النار، جہنم کی پارٹی کتنی ہے، کتنی میری اولاد؟ فرمایا من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 جہنم کی طرف. یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ صحابہ اکرام تو چیخیں مار مار کے رونے لگے. کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر، کون ہم میں سے خوش نصیب ہوگا؟ یعنی 1000، صرف 1000 میں سے صرف ایک شخص جنتی، 999 جہنم کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا ابشرو، او خوش ہو جاؤ، پریشان نہ ہو. یاجوج ماجوج یہ 2 خاندان ہیں، ان دونوں خاندانوں میں سے 999 اللہ جہنم کے اندر بھیجیں گے. جب یہ بات کی نا تو ہم نے حوصلہ ہوا، کبرنا، اللہ اکبر کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم کیا اس بات کے اوپر خوش نہیں ہو کہ ان تکونوا ربع اہل الجنہ، تم جنت کا 4تھائی حصہ ہو جاؤ.
ہم نے پھر اللہ اکبر کہا، فرمایا کیا تم اس بات کے اوپر خوش نہیں ہو کہ ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، تیسرا حصہ جنتیوں کا تم ہو؟ ہم نے پھر تکبیر کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کیا تم اس بات کے اوپر خوش نہیں ہو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، تم اہل جنت کے آدھے ہو جاؤ؟ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنا بڑا اس امت کو ثواب ملا ہے کہ آدھے جو ہے نا وہ باقی ساری امتوں کے آدھے ہوں گے، اور اس امت کے آدھے افراد جنت کے اندر جو ہے نا وہ انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ اس سے بھی مزید ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے بسند حسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جنتیوں کی جنت کے اندر 120 صفیں ہوں گی۔ جتنے جنت کے اندر جنتی جائیں گے نا، سب کی صفیں جمع کی جائیں تو 120 کل صفیں ہوں گی۔ اس امت کی 80 صفیں ہوں، باقی ساری امتوں کی ملا کر کے 40 صفیں، اور اس امت کی 80 صفیں۔ اس امت کا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے۔ یہ امت وہ خیر والی امت ہے کہ جس امت کو لے کر اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور یارو اس سے بڑی کیا ثواب ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس امت کو وہ نبی عطا کیا جو کسی اور امت کے نصیب میں نہیں آیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو قائم دائم رکھے۔ اللہ جو پڑھنے والے ہیں، حدیث کے طالب علم ہیں، حدیث کی طالبات ہیں، اللہ ان کو کما حقہ اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اپنے فضل اور رحمت کے اندر شامل فرما لے۔ اللہ ہر قسم کی مکروہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ شیخ محترم کو صحت، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور تا دیر اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ تو کمال کا درس ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں انتہائی مختصر وقت کے لیے یہ جو انعامات کا سلسلہ ہے اس کو ہم کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ متصل اذان ہوگی، اور اذان کے معاً بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی، اور جماعت کے بعد پھر احباب کے لیے کھانے کا اہتمام ہے۔ تمام دوست اور خواتین و احباب جو ہے نا وہ کھانا کھا کر کے جائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو سب سے پہلے ان بچیوں کو یا ان کے جو والدین ہیں ان کو میں دعوت دوں گا کہ جنہوں نے 2 سال مکمل کر کے مشکات المصابیح کا درس لیا اور یہ پوری حدیث کی کتاب پڑھی ہے، تو ان میں سے سب سے پہلے میں بدیع الزمان صاحب کو دعوت دوں گا، وہ آئیں اور اپنی بھتیجی کا انعام جو ہے نا وصول کرے۔ میری بیٹی ہے بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے اس نے بھی پڑھا ہے، مکمل کیا ہے، تو اس کا انعام لینے کے لیے ان کے چاچو کو بلاتے ہیں کہ وہ آئے اور آ کے انعام وصول کریں۔ شیخ صاحب آپ اپنے دستے مبارک سے ذرا، شیخ رحمۃ اللہ شاکر صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی ساتھ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ اسامہ کو میں دعوت دوں گا، اسامہ بن مطیع، اس کی ہمشیرہ نے بھی یہ پڑھا ہے، میرے بھائی مطیع الرحمان صاحب ان کی بیٹی ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے نصیب بھی اچھے فرمائے اور ان کے سینے کو قرآن و حدیث کے لیے اللہ تعالیٰ فراخ فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پہ میں محترم جناب جاوید اقبال صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، خالد جاوید صاحب وہ آئیں اور اپنی بیٹی کا انعام وصول کریں۔ ادھر آؤ۔
माशाल्लाह इनकी चारों बेटियां मुझसे पढ़ी हैं और एक बेटी आगे भी चल रही है, बाकियों ने सिर्फ तर्जमा पढ़ा है, तर्जमा और तफसीर, और ये बेटी माशाल्लाह आगे भी पढ़ रही है। सईद तूर साहब वो तशरीफ़ लाए हैं? नहीं आए मेरे ख्याल है, चलो उसका भाई है वो आ जाए। सईद तूर साहब की साहिबजादी है, उसने भी पढ़ा है। अल्लाह ताला इनका नसीब भी अच्छा फ़रमाए और इनका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। शेख तशरीफ़ रखिए ज़रा। और आखिर में हमारी एक बच्ची है कि जिसने तर्जमा तफसीर मुकम्मल पढ़ा है और इस क्लास के अंदर उसने आगाज़ में दाखिला लिया था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं पढ़ सकी, दरमियान में उसने छोड़ दिया। अब दोबारा उसने दाखिला ले लिया और अहद कर लिया है कि आइंदा भी मैं पढ़ूँगी इंशाअल्लाह। दुआ कर अल्लाह ताला उसको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और आइंदा पढ़ने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। तो ये एज़ाज़ी इनाम है। मोहतरम जनाब सईद चीमा साहब वो तशरीफ़ फरमा थे। सईद चीमा साहब किधर आ जाए? शेख मुजीबुर रहमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाए। आ जाए शेख, इधर आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। बारकल्लाह जी, अभी एक दुआ, चूँकि काफ़ी दुआएं हैं, हमारे बड़े ही अज़ीज़ साथी हैं मोहतरम जनाब मौलाना मकसूद अहमद जोइया साहब, उनकी वालिदा मोहतरमा कल वफ़ात पा गई हैं। दुआ करे अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फ़रमाए, उनकी अगली मंजिल अल्लाह आसान फ़रमाए। इसी तरह कल ही कारी तनवीर कमर साहब पखड़े वाली, उनके वालिद मोहतरम भी वफ़ात पा गए, कल ही उनका जनाजा भी था, तो उनके लिए भी दुआ की दरख्वास्त है। और इसी तरह हमारी इस मस्जिद के एक नमाजी भी हैं, हमारे मुआवन थे राना आसफ़ साहब, जो जवानी के अंदर ही जो है ना वो दाग़ मफ़ारकत दे गए, फ़ौत हो गए। उनके लिए भी दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, उनकी गलतियों को माफ़ कर दे और दर्जात अल्लाह बुलंद फरमा दे। और कुछ अहबाब बीमार हैं, मोहतरम मौलाना कारी नईमुर रहमान मसूद साहब, उनके वालिद मोहतरम कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब जो है ना वो बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ की दरख्वास्त है। दुआ करे अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ उनको मुकम्मल शिफा अता फ़रमाए। तो ये दुआ भी इंशाअल्लाह होगी। और दुआ से पहले ये एक ऐलान भी सिमात फ़रमाए कि 15 फरवरी बरोज़ इतवार फ़ातिमा बीबी मदरसा के अंदर मुआरिफ़ुल कुरान में सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ख़वातीन का प्रोग्राम है। तमाम ख़वातीन से दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम में शिरकत फ़रमाएँ। अब मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करूँगा शेख मोहतरम से कि वो आएँ और दुआ फ़रमाएँ, इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ान होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये ऐलान है कि दुआ करते वक्त उस दुआ के दरमियान अल्लाह के हुजूर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम या किसी एक रसूल का वसीला या वास्ता देना जायज़ है कि नहीं। कुरान और सुन्नत से जो बात हम तक पहुंची है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शहरम से करीब हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते थे बग़ैर किसी वास्ता के। और ये दुआएं अगर वो तर्जुमा पढ़ें तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दुआएं कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। किसी एक नबी से भी, किसी एक हदीस के अंदर भी या किसी कुरान मजीद की आयत के अंदर ये सिलसिला कोई नहीं। रहा ये मसला कि जिसके मुतल्लिक है वो वसीले वाला जो लफ्ज़ आता है कि वसीला पकड़ने के मुतल्लिक, तो लफ्ज़ वसीला का हमें पहले माना समझना चाहिए। वसीला का माना है क़ुरब। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم اس کی طرف قرب حاصل کرو۔ اب قرب کس بات کا؟ عبادت کے ذریعے، تلاوت قرآن مجید کے ذریعے، دعا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، یہ وسیلہ ہے عربی کا۔ وہ واسطہ یہاں سے مراد نہیں ہے کسی صورت کے اندر، اور نہ ہی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھلائی ہے، اور نہ کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہے۔ تو اس لیے یہ وسیلہ انبیاء کا ہو، اولیاء کا ہو، فوت شدہ کا، کسی بھی صورت کے اندر، دعا کے اندر یہ کسی صورت کے اندر درست نہیں ہے۔ دعا فرمائیے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم مصیب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک۔ اللہم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا عیبا الا سترتا ولا مریضا الا شفیتا ولا مبتلا الا عافیتا ولا میتا الا رحمتا ولا ضالا الا ہدیتا ولا حاجتا من حوائج الدنیا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وإلا فجنبهم عنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت ارجلنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہم اصلح شبابنا، اللہم اصلح نساءنا، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح نساءنا ونساء المسلمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ وصلی اللہم وسلم علی نبیک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔